بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری جو کائنات اس نے تخلیق کی ہے نا، یہ قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر، اور اس میں وہ مداخلت نہیں کرتا، وہ ان قوانین کے تحت چلی آ رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صدیوں سے جو پڑھتے آ رہے ہیں ہم، یا جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کا جو مشاہدہ ہے، اس میں آپ یہ چیز بالکل مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نظر آتی ہے۔ سورج کا نکلنا مشرق سے مغرب میں جانا، چاند کا نکلنا، اس کا چھوٹے بڑے ہونا، ستاروں کی چالیں، اور غیر معلق یہ دیکھیں جو ستارے ہیں، کوئی ستون نہیں ہے ان کے، یہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ قانون کی بات کرتا ہوں۔ قانون ایک بڑا خشک سا موضوع، مجھے تو یہ بڑا خشک سا لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری کائنات چال ہی قانون کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ تو میں یہاں تھوڑا سا قانون کیا ہے اور کتنے قوانین ہیں، تھوڑے سے مختصر ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قانون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں ہے اگر تو ہمیشہ، یا نہیں، اگر یہ یا ایسا، یہ ہو گیا اگر کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور تم جب اور جہاں بھی ایسا کرو گے اس کا نتیجہ ہمیشہ وہی برآمد ہوگا۔ یہ ہے قانون کی ڈیفینیشن۔ جو حکم، نظریہ، فارمولہ، کلیہ ان شرائط کو پورا کرے اسے قانون کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو حکم بھی، نظریہ بھی، فارمولہ بھی، یا کو کلیہ، ان شرائط، کون سی شرائط؟ اگر ایسا کرو گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے، اور وہ نتیجہ ہمیشہ نکلے، کہ جب بھی وہ کام کرو، جب بھی وہ چیز ہو تو اس کا وہی ایک ہی نتیجہ نکلے اور وہ ہمیشہ نکلے۔ سر دست میرے ذہن میں مثال آئی پانی کی، یہ H2O سے ملتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے۔ یہ H2 یہ اتنی لیں اور آکسیجن اس کو ملائیں تو پانی بنے گا۔ کہیں بھی ملائیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی ملائیں، جب بھی ملائیں، اب ملائیں، سال بعد، 2 سال بعد، وہ پانی بنے گا، H2O بنے گا۔ اور اسی باقی بھی آپ دیکھ لیں معاملات، ملکوں کے حالات، وہ جس طرح کے حالات ڈکٹیٹرشپ میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک تاثیر ہے، اس بندے کا ایک مائنڈ ہے ڈکٹیٹر کا، جب وہ عمل درآمد وہ اب معاشرے پر لاگو کرتا ہے تو اس کا جو انجام ہوتا ہے، اور پھر ڈکٹیٹروں کا جو انجام ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، جب سے آپ کتابیں پڑھ لیں، جب سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں جتنے، ان کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ یہ قانون ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب اس طرح کا بندہ جو کچھ بھی کرے گا، آپ کے سامنے یہ حسینہ واجد ہے، صدام حسین ہے، کرنل قذافی ہے، اور جو بھی ڈکٹیٹر ہیں جو بھی کریں گے اس کا انجام ایسا ہی ہوگا اور ہمیشہ ہوگا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو قانون کی بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ دنیا میں قانون کی 3 شکلیں معروف ہیں، یہ ہم ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا ان کا۔ اول عدالتی قانون، مثلا اگر تم چوری کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، جو 3 سال قید اور 1000 روپے جرمانہ تک ہو سکتی ہے، یا ہاتھ کاٹنے والی جو بھی بات ہے، یعنی کہ اس کی ملے گی۔ اس قانون میں آپ دیکھیں گے کہ عمل یعنی کہ چوری کرنا اور اس کا نتیجہ قید یا جرمانہ یا ہاتھ کاٹنا میں کوئی داخلی ربط نہیں ہے۔ ملک کے ضابطۂ قوانین میں چوری کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور عدالت کی طرف سے اس جرم کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر ملک کے ضابطۂ قوانین کی روح سے چوری کو جرم قرار نہ دیا جاتا، یا چوری کا مرتکب عدالتی مشینری کی گرفت میں نہ آ سکے، تو اس عمل چوری کا کوئی نتیجہ ہی برآمد نہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہمارے نیب والے جو اب حکومتی مشینری حکومت والے ہیں، پی ڈی ایم والے، اور انہوں نے یہ قوانین ترامیم کر کے ایسے قانون بنا لے کہ وہ جرائم ہی نہیں ہے۔ اب جب جرائم ہی نہیں رہے تو بات ساری ختم، سزا کیسی؟ یعنی کہ جرم ہی نہیں ہے تو وہ سزا کیسی ختم ہو جاتی ہے؟ بالفاظ دیگر عدالتی قوانین میں عمل کا نتیجہ اس کے اندر مضمر نہیں ہوتا۔ آپ نے چوری کر لی، اس کے اندر سزا نہیں ہے، خارج سے عائد کیا جاتا ہے، پکڑے جائیں گے پھر ہوگی،
جب آپ نے وہ قانون ہی چینج کر دیا کہ یہ چوری ہی نہیں ہے، 50 کروڑ کی چوری ہی نہیں ہے، تو پھر سزا کیسی؟ یہ المیہ دیکھ لیں آپ خود، خارج سے عائد کیا جاتا ہے سزا کو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوانین کہیں پہلے سے از خود موجود نہیں ہوتے، انہیں وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی ملک اپنے لیے جس قسم کے قوانین چاہے وضع کر لے اور جب جی چاہے ان میں رد و بدل کر دے، یہی کیفیت معاشرتی یعنی سوسائٹی کے قوانین و ضوابط کی ہوتی ہے۔ یہ ہو گئے عدالتی قوانین۔ اب تھوڑا سا میں ذکر کر دوں طبعی قوانین۔ اب قوانین کی دوسری شکل کو لیجئے جنہیں طبعی قوانین، فزیکل لاز یا قوانین فطرت، لاز آف نیچر، بڑی اہم بات سمجھنے والی، کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ قانون کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو وہ جل جائے گی، یہ قانون ہے، دیکھیں یہ اللہ کا بنا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کا نتیجہ خود اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے، کہیں خارج سے وارد نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ملک یہ قانون پاس کر دے کہ ہمارے ہاں آگ سے انگلی جلے گی نہیں تو آگ جلانا چھوڑ دے، یا کوئی شخص ایسی جگہ آگ میں انگلی ڈالے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت اس کی انگلی نہ جلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، چوری آپ نے چوری کر لی، کوئی دیکھنے والا نہیں، اب بچ گئے، لیکن یہ ایسا قانون ہے، یہ لا آف نیچر ایسے ہیں، لا آف نیچر۔ یہ سمجھیں گے کیا ہے کہ آپ نے آگ میں انگلی ڈالی تو اس نے آپ کو جلا دیا، کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اس کے فوری طور پر آپ کو اس کی سزا مل گئی۔ یہ وہ قوانین ہے جن پر قانون کی مذکورہ صد تعریف ٹھیک ٹھیک منطبق ہوتی ہے۔ قانون کی جو صحیح ڈیفینیشن وہ ہے، وہ ان لا آف نیچر پر ہوتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین۔ یہ قوانین از خود موجود ہیں، انسان کے وضع کردہ نہیں، لیکن فطرت کے قانون اللہ کے وضع کرتے ہیں، اور غیر متبدل بھی ہیں، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پانی میں ڈوبو گے مر جاؤ گے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ کوئی پانی میں ڈوبے اور مرے نہ، کوئی ہاتھ انگلی آگ میں جلائے وہ جلے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون کے خلاف ہے، جسے کہتے ہیں طبعی قانون یا لاز آف نیچر۔ یہ سر سید کو بھی الزام دیا، بڑا نیچری وہ یہ بات کرتا تھا بیچارہ۔ بہرحال یہ دو عدالتی قوانین اور طبعی قوانین کی بات ہوگی۔ آگے ہے مستقل اقدار، یہ بھی قوانین ہیں، یہ ان کی میں بات الگ سے کرتا ہوں۔ تو بس یہاں تک میں نے بات میری ختم ہوگی، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی۔